السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں مولانا ظفر توحید صاحب۔ ان سے آج پہلا سوال میں کروں گا تاریخ کے متعلق۔ حضرت آپ یہ بتائیے کہ خلفائے راشدین کتنے ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں؟ خلفائے راشدین 4 ہیں۔ پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرا خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تیسرا خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، چوتھا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ماشاءاللہ یہ 4 خلیفہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات یعنی آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد سب سے پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ خلیفہ ثالث عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ تو آج کا دوسرا سوال مولانا یہ ہے، صاحب نے سوال کیا ہے، سوال یہ کیا ہے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں اس میں کیا کیا شرط ہے؟ نماز ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں شرط ہے جس کے ساتھ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کتنے شرائط ہیں، اب تفصیل سے بتائیں۔ محمد جاوید اختر گیاوی نے یہ سوال کیا ہے۔ نماز کے 7 شرائط ہیں۔ پہلا ہے بدن کا پاک ہونا، دوسرا ہے کپڑے کا پاک ہونا، تیسرا ہے جگہ کا پاک ہونا، چوتھا ہے ستر کا چھپانا، پانچواں ہے نماز کا وقت ہونا، چھٹا ہے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، ساتویں ہے نماز کی نیت کرنا۔ یہ 7 شرائط ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ ساری شرائط کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق۔ تو آج کا آپ سے تیسرا سوال ہے مولانا۔ تیسرا سوال یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں کتنے سال رہے اور مدینۃ المنورہ میں کتنے سال رہے؟ مکۃ المکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال رہے اور 10 سال مدینۃ المنورہ میں رہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ سے آج چوتھا سوال یہ ہے، یہ قرآن کے متعلق سوال ہے۔ مولانا آپ یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں وہ کون ایسی صورت ہے جس صورت کے ہر آیت میں اللہ لکھا ہوا ہے؟ سورۃ المجادلہ ہے، یہ 28ویں پارے میں ہیں، اور ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہر آیت میں اللہ لکھا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ۔ سورۃ المجادلہ پارہ نمبر 28 میں ہے، اس کے ہر آیت میں اللہ لکھا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی زبردست بات اور بہت ہی معلومات بھری بات آج آپ کو معلوم ہے۔ آج کا 5واں سوال یہ ہے، یہ بتائیے آپ اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، تو انسان کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ تو بتائیے، اس پر روشنی ڈالیے، آپ قرآن سے بتائیے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ نے بنائے ہیں، ان میں سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے بھی بنائے ہیں، اور ہر ایک کے بنانے کا مقصد ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو بنایا ہے محض اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک خود فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو محض صرف جو ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ جو ہے 24 گھنٹہ کی زندگی کو جو ہے نگرانی میں رکھیں، ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے اللہ کے پکڑ میں آ جائیں۔ اور اگلا سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ یہ بتائیے کہ آج بہت سے لوگ جو ہے نا دہیج لیتے ہیں، شادی کرتے ہیں، 5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ موٹر سائیکل بہت سے لوگ لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کے بارے میں شریعت مطہرہ کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو شادی کی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں کی بھی شادی کی ہے، بالکل سادی جو ہے شادی کی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم جو ہے سادے انداز میں شادی کریں، اس میں لین دین کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، یہ ہم اور آپ نے اس کو بنایا ہے، شریعت سے اس کا کوئی اصل نہیں ہے، اس لیے ہم اور آپ اسے بچیں۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ آج بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سودی کاروبار کرتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، سود پر مال اٹھاتے ہیں، سودی مال بیچتے ہیں، اسی طریقے سے بینک سے لون لیتے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں سود لینے کے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے؟ تھوڑا آپ تفصیل سے بتائیں۔
سودی لین دین کے بارے میں شریعت مطہرہ جو کہتی ہے وہ ہم اور آپ جانتے بھی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود کو اللہ نے بالکل حرام کیا ہے، اس لیے ہم سب کو مسلمان کو جو ہے بچنا ہی چاہیے۔ باقی جو ہے سودی لین دین کے بے انتہا جو ہے کاروبار ہو رہے ہیں، کوئی تو سودی لین دین لون کے ذریعے سے جو ہے مکان بھی بنا لیتے ہیں، بہت سارے چیزیں ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ حالات حاضرہ کے اعتبار سے سودی کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہوگا، تو یہ ان کا دھوکہ ہے، یہ سمجھنا بہت ہی غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اتنا ہی کا مکلف بنایا ہے جتنا اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہے۔ تو یہ نہ بچنے کے جو ہیلے بہانے نکالتے ہیں کہ ہم بچ ہی نہیں سکتے ہیں حالات حاضرہ کے اعتبار سے، یہ بالکل غلط ہے، اس سے جو ہے بچنا چاہیے۔ ماشاءاللہ آج کے یہ چند سوالات اور کے جوابات حضرت نے دیے۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ کر ہمیں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں تاکہ حالات حاضرہ کے تحت جو مسائل ہیں وہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو ہمارا کام ہے آپ تک دین کی صحیح اور سچی باتیں پہنچانا، آپ کا کام ہے اس ویڈیو کو پھیلانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔